خوش آمدید دوستو، آپ سب کا سواگت ہے۔ میں ہوں ڈاکٹر اشتیاق احمد۔ کل میں نے جو ویڈیو ریلیز کی اس میں نے آرگیو کیا کہ یہ جو انڈیا کے اندر یونیفارم سول کوڈ کا آئیڈیا ہے کہ اس میں مسلمانوں کو بھی انکلوڈ کیا جائے، انٹیگریٹ کیا جائے، بی جے پی کی یا آر ایس ایس کی وٹ ایور دا انٹینشنس، نیٹ رزلٹ مسلمانوں کے انٹرسٹ میں ہوگا، کیونکہ اس سے امپاورمنٹ ہوگی۔ دیکھیں، ہندوؤں کی عورتوں کو کوئی پاورز نہیں تھی انہیریٹنس کی، یہ وہ، اور جب تک ریزرویشنز نہیں ہوئیں تو دلتس کے لیے بھی آگے بڑھنا امپاسبل تھا۔ ڈاکٹر امبیڈکر ہو گئے، چند اور لوگ ہو گئے، تو ان ساری چیزوں سے جو ودن ہندو سوسائٹی جو ہائرارکیز تھیں وہ ڈیزالو ہونی شروع ہو گئیں۔ ظاہر ہے اٹ ول بی اے لانگ ٹائم بیفور دس 3000 ایئرز اولڈ سسٹم جو ہندوؤں نے بنایا تھا وہ ڈیموکریٹائز ہوگا، ایکوالٹی آئے گی، اور کاسٹ کی بنیاد پہ، برتھ کی بنیاد پہ انسانوں کی تذلیل، یعنی ان کو ذلیل نہیں کیا جائے گا۔ آئی ہوپ اٹ ہیپنس ون ڈے، گڈ فار دا ہندوز۔ میں تو ساری دنیا کے اندر انسانوں کے ایکول رائٹس کا سپورٹر ہوں، مسلمانوں کے لیے بھی۔ پاکستان میں جو ہو رہا ہے ہم اس کے بالکل خلاف ہیں، اس سے سب کو نقصان ہے، اور مسلمانوں کو، یعنی اپنے خلاف یہ قانون بنا لیتے ہیں۔ ہاں جی، تو اس کے بعد اب لوگوں نے کہا ہے کہ سر یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ یہ شریعہ کیا ہوتی ہے، اور اس کے کیا سورسز ہیں، اینڈ وائی آر دا مسلمس سو مچ ڈاگمیٹک اباؤٹ دا کویسچن آف شریعہ، اور اس کے سلوشن کیا ہیں، اس پہ بات ہوئی۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، بیفور آئی اسپیک آن دس، لوگ کہیں گے جی اس کو تو پتہ نہیں اسلام کا اس نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا، یہ وہ۔ جسٹ ٹو شو یو، دس از مائی ڈاکٹرل تھیسس۔ دا کانسیپٹ of an Islamic state, an analysis of the ideological controversy in Pakistan۔ یہ 1987 میں لنڈن سے فرانسس پنٹر نے پبلش کی، 1991 میں سینٹ مارٹنس پریس نیو یارک نے پبلش کی، اور 1992 میں وین گارڈ بکس لاہور نے اسے پبلش کیا ہے۔ تو اسی کی بنیاد پہ مجھے ڈاکٹرل ڈگری ملی تھی۔ سو لیٹ می ٹیل یو ناؤ کہ واٹ از دا شریعہ۔ دیکھیں، ابراہیمک ریلیجن، یہ وہ، یو کین ڈو یور اون اسٹڈیز، بٹ جو مسلمانوں کا یقین ہے وہ یہ ہے کہ گاڈ اسپوک ٹو دا پروفٹ بیکاز ہی واز ہز میسنجر، اور جو میسیجز آئے دے آر ان دا ہولی بک آف دا مسلمس کال دا قرآن۔ ان میں سے اسکالرز نے دیکھا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ لیگل، ان کی کچھ مورل ہیں، کچھ ایتھیکل ہیں، کچھ لیگل ہیں، کچھ فولکلور بھی ہے جو زمانے کی ہوتی تھی، جو سنا وہی ہسٹری میں آ گیا، جو قصے کہانیاں ہوتی ہیں عرب سوسائٹی کی، 7th سینچری کی۔ دا پروفٹ ٹریولڈ اے لاٹ، وہ ٹریڈر تھے، اپنا بی بی خدیجہ کے ریپرزینٹیو تھے، اینڈ دین ہی لیٹر میرڈ ہر۔ تو وہ لیبنان اور ادھر ادھر جا کے ہی یوز ٹو لسن ٹو کرسچنز اینڈ ٹو جیوز۔ سو آل دیٹ الٹیمیٹلی دین جو قرآن ہے یہ ہے بلیف آف دا مسلمس۔ واٹ از شریعہ؟ کہا جاتا ہے شریعہ وہ پورشنز ہے قرآن کا جو لیگل سٹیٹس رکھتا ہے۔ گڈ۔ شریعہ کا مطلب کیا ہے؟ دا اسٹریٹ پاتھ، صحیح رستہ۔ اگر آپ اس پہ چلیں گے تو آپ دنیاوی زندگی میں اور آنے والی زندگی میں بھی اس کا فائدہ آپ کو ملے گا۔ یہ ہے ورشن۔ ہوا یہ کہ قرآن کے اندر واقعی چند لیگل سچویشن، چند کرائمز کا ذکر ہے، اینڈ سو آن، لیکن سارا کچھ قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں بریف ورسز ہیں جن کو لوگوں نے پھر انٹرپریٹ کیا ہے، اور آج تک انٹرپریٹیشن کا
جو ہے نا سلسلہ چل رہا ہے. شیعہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں, سنی اپنے طریقے سے کرتے ہیں, جو ماڈرن شیعہ ہیں وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں, جو کنزرویٹو ہیں وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں, جو فنڈامنٹلسٹ ہیں وہ اپنے طریقے سے کرتے ہیں. دا سیم وے امنگ سنیز, ان میں بھی یہ ساری کیٹیگریز ہیں. ہاں جی. اور انٹرپریٹیشنز وقت کے ساتھ ہوتی ہیں. ایک دنیا میں جب ابھی ٹرائبل سوسائٹی تھی, جو یہ اپنا جہود کر کے تو یہ انہوں نے ایک امپائر کریٹ کی, اس میں پھر امپائر کے اندر رولرز آئے جنہیں خلیفہ کہا گیا, اینڈ دیٹس ون تھنگ. بٹ شریعہ از دا اسٹریٹ پاتھ. اس کو لوگوں نے کہا جب بعد میں قانون بنانا, دیکھیں اسلام کے اندر جو جورسپروڈنس ہے نا, فقہ کہتے ہیں, وہ بڑی امپورٹنٹ ایک ہے فیچر آف اسلام. ان لائک کرسچینٹی اینڈ مے بی ادر ریلیجنز, ہندوازم کا جس میں تھیولوجی کا بہت ذکر ہوتا ہے, یعنی مسٹریز اینڈ ایسوٹیرک پرنسپلز, اسلامک سسٹم جو ہے وہ زیادہ پریکٹیکل ہے, اور اس میں تھیولوجی سے زیادہ لا کے اوپر ایمفسس ہے. اینڈ آئی مسٹ سے کہ 7th سینچری کے بعد ایک لیگل سسٹم بیسڈ آن دا آئیڈیا آف جسٹس اسٹیبلش بھی ہوا, جس نے جسٹس دیا بھی. اب جسٹس ہر وقت چینج ہوتا رہتا ہے. 19th سینچری تک ڈو یو نو انگلینڈ کے اندر ایک 12 سال کا لڑکا یا لڑکی بھوک سے تنگ آ کے اگر ایک بریڈ وہ چراتے پکڑے جائیں تو ان کو ہینگ کر دیتے تھے. دس از دا سیم انگلینڈ جو ساری دنیا کو ہیومن رائٹس اور پارلیمنٹری ڈیموکریسی اور پتہ نہیں کیا کیا یہ سکھاتے رہے ہیں. ہاں جی. آئی ایم ناٹ ڈیمیننگ برٹش کنٹریبیوشنس, آئی ایم سیئنگ کہ لا ریفلیکٹس دا ویلیوز آف دا ٹائمز ان وچ people make the laws. Laws are made for human beings. That's the principle. Human beings are not made for the law. That's the main point I'm trying to make. تو پھر لوگوں نے کہا کہ in order to understand the legal implications of the Quran, you have to look at the Prophet's life. The best ایگزامپلر, یعنی اگر کسی کو کہا جائے کہ کس نے قرآن کے مطابق زندگی گزاری تو وہ پروفٹ محمد ہے. میکس اے لاٹ آف سینس. تو پھر ان کی جو ہے نا زندگی کا ریکارڈ, اسے کہتے ہیں سنہ آف دا پروفٹ, واٹ ہی ڈیڈ. اس کی کئی کتابیں ہیں, حدیث کی کتابیں. حدیث از دا اسٹیٹمنٹس ہی میڈ, اینڈ سنہ از واٹ ہی ڈیڈ اینڈ سیڈ. وہ کتابوں میں آ جاتا ہے تو وہ حدیث بن جاتی ہے. یہ فرق ہے. اور حدیث کی کئی کتابیں ہیں. سنیوں کی اپنی کلیکشنز ہیں, شیعوں کی اپنی کلیکشنز ہیں. اور ونس اگین جب انٹرپریٹیشن کا مسئلہ آتا ہے تو اب یہ اگریڈ ہیں لوگ جو کلاسیکل اسکالرز بھی ہیں کہ حدیث لٹریچر کے اندر بے تحاشا ایسی حدیثیں ہیں جو ریلائبل نہیں ہیں, لیکن پھر بھی وہ خاصی حدیثوں پہ اسٹیٹمنٹس کہ یہ ہوا, یہ کہا, اس پہ اگریڈ ہیں کہ یہ دے آر ریلائبل. ہاں جی. سو دیٹس اندر سورس. لیکن لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ دا ہولی پروفٹ لیوڈ فار 22 ایئرز ایز اے پروفٹ. اس سے پہلے 40 ایئرز تک تو وہ پروفٹ نہیں تھے. تو وین ہی ڈائیڈ, اور اس کے بعد اسلامک اسٹیٹ بنی, اس پہ میں ایک اور دن بات کروں گا. ٹوڈے آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو واٹ از دا شریعہ. تو کیونکہ ان کے جو امیجیٹ سکسیسرز تھے سنیوں کے مطابق ابو بکر, عمر, عثمان اور علی, شیعہز کا ایک ڈسینٹنگ پوائنٹ آف ویو ہے وچ وی کین ڈسکس ایٹ another point. تو شریعہ کی جو دیکھا گیا کہ کئی حالات ایسے دنیا میں بدل رہے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ 8th 9th 10th 11th 12th سینچری, جب فرام پریمیٹیو
societies of Arabian heartland, the Muslims acquired an empire. بغداد ایک دنیا کا بڑا میگنیفیسنٹ شہر بنا. بنگال میں انہوں نے انڈیا سے اسکالرز لے کے آئے، ہندو بھی تھے جو بڑے اسکالرز تھے وہ آئے. کرسچنز جو پرسیکیوٹ ہوتے تھے اپنے، یا جیوز، وہ بھاگ کے آئے. ود ان کرسچنز جو جنگیں ہوئیں وہ بھی لوگ بغداد میں، مسلمانوں کی اس پر سویلائزیشن بڑی عروج پہ تھی، ایٹ اٹس ہائٹ. تو انہوں نے ساری دنیا کا علم جو ہے وہاں پہ اکٹھا کیا. لائبریریز بنی، کتابیں لکھی گئیں ہزاروں کے اندر. بلکہ جو یہ ویسٹرن فلسفہ ہے نا، گریک فلسفہ، اٹ واز آل لاسٹ فار مینی سینچریز. جبکہ کرسچن آرتھوڈاکس کیتھولک چرچ نے یہ سارا کچھ کنٹرول کیا ہوا تھا. اس کو دوبارہ ٹرانسلیٹ کیا گیا عربک میں، اور وہاں سے یہ پھر ساری دنیا میں پھیلا. اور اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب ماڈرنٹی کا دور شروع ہوتا ہے یورپ میں، تو انہی کتابوں کو دوبارہ ٹرانسلیٹ یورپین لینگویجز میں کیا گیا. اور آج ہم پولیٹیکل سائنس کی کلاس میں جو پڑھاتے ہیں وہ اوریجنلی عربوں کا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے اندر ایک نیسیسری رول عربوں نے بھی پلے کیا. Now this does, I am deviating a little from Sharia because just to give you the idea کہ یہ کیسے پرابلم کھڑا ہوا اور کیا انہوں نے سلوشن ڈھونڈے. تو پھر کہا گیا کہ دس از دا قرآن، دس از دا اسٹوری، دا ہسٹری آف دا لائف آف پروفیٹ محمد. لیکن یہ جو کنڈیشنز نئی پیدا ہو رہی ہیں ان پہ کیا کیا جائے؟ تو اس میں ایک آئیڈیا آیا اجتہاد کا. اجتہاد ہے انڈیپینڈنٹ ریزننگ، بٹ انڈیپینڈنٹ ریزننگ ٹو ڈو واٹ؟ کہ جہاں پہ قرآن اور سننا یا ایگزامپلز جو خلیفاؤں کے ہیں، یہ بھی کچھ لوگ مانتے ہیں کہ ان کے جو فیصلے ہیں نا وہ بھی اتھارٹیٹیو ہے، بٹ ایٹ لیسٹ نو بڈی ڈاؤٹس دا قرآن اینڈ سننا. ان کو تو وہ مانتے ہیں. حالانکہ سننا کی جو ریکارڈز ہیں وہ ہر ایک کے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا ہے. قرآن کو بھی لوگ اپنے اپنے طریقے سے انٹرپریٹ کرتے ہیں. سمجھ گئے آپ؟ سو انٹرپریٹیشن ول آلویز کنٹینیو اینڈ انٹو دا 21st century. سو تیسری چیز انہوں نے کہا اجتہاد، کہ اسکالرز اپنی سوچ سے کہ یار ان حالات میں جہاں پہ قرآن یہ کہتا ہے، رسول اللہ کی یہ سٹیٹمنٹس ہیں، انہوں نے یہ کیا، تو یہ نئے حالات میں ہم کیا کریں؟ تو وہاں پہ ایک پرنسپل آیا قیاس کا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا لاسٹ ٹائم بھی. قیاس ہے کہ اس قرآن اور پروفٹ کی لائف میں ایک ایگزامپل کو بنیاد بنا کے، بیس بنا کے اس کو ایک اور سچویشن میں اپلائی کیا جائے. اور قیاس کی بیسٹ ایگزامپل، قیاس کا مطلب ہے انالوجی، ہے کیا کہتے ہیں، دا فیکٹ کہ جب محمد بن قاسم نے سندھ پہ قبضہ کر لیا اور وہاں پہ ہندو اور بدھسٹ جو ہیں سبجیکٹس، دے بیکیم سبجیکٹس آف دس عرب امید امپائر. تو سوال تھا کیا کیا جائے ان کے ساتھ؟ دے آر ناٹ واٹ ہیز بین کورڈ بائی دا قرآن، کرسچنز، جیوز اینڈ سیبینس. تو محمد بن قاسم دین سینٹ اے میسج ٹو ڈمیسکس، جو کیپٹل تھا اس زمانے میں امید کیلیفیٹ کا، دا فرسٹ کیلیفیٹ آفٹر دا 4 آرتھوڈاکس خلیفاز. ہاں جی. تو وہاں سے آئی رولنگ کہ یو ایکسٹینڈ دا سیم لا جو کہ کرسچنز اور جوز کے لیے تھی. اگر یہ ہندو اور بدھسٹ جو ہیں یہ اسلامک اسٹیٹ کو مان لیتے ہیں، آپ کے رول کو مان لیتے ہیں اور جزیہ دیتے ہیں، پروٹیکشن ٹیکس، وچ مینس دے ڈونٹ ہیو ٹو فائٹ ان دا وارز آف دا اسلامک اسٹیٹ، تو ان کو اپنا مذہب قائم رکھنے دیں، اپنے ریت و رواج جو ہیں وہ قائم رکھنے دیں، ان کے جو ریلیجس انسٹیٹیوشنز ہیں، پلیسز آف ورشپ ہیں، ان کو قائم رہنے دیں. سو دس از ہاؤ وی کین سے کہ قیاس کا پرنسپل، جو مسلم اسکالرس تھے نا، جورسٹس، انہیں فقہا بھی کہا جاتا ہے، جو انہوں نے سوچ کے ایکسٹینڈ کیا شریعہ کی اپلیکیشن کو.
اینڈ دا فورتھ واز، جو کہ ایک پرابلم بن گیا، وہ تھا کہ جن ایشوز کے اوپر مسلم اسکالرز، ایکچولی تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں، دا ہول مسلم کمیونٹی اور دا گریٹ اسکالرز آف اسلام، لا کے اور شریعہ کے، جس پہ وہ اگری کرتے ہیں کہ یہ انٹرپریٹیشن درست ہے، ہاں جی، وہ آپ مان لیں، تو اسے کہتے ہیں دیٹس کالڈ اجماع. اجماع. اجماع means the consensus of the people, but actually the consensus of the scholars. ظاہر ہے شیعہ اسکالرس کا کنسنسس الگ ہوگا، سنیوں کا الگ ہوگا آن دا میٹرز آف لا. تو دس از ایکچولی دا فور سورسز آف دا شریعہ. اب ہوا یہ کہ یہ سارا پیریڈ جو ہے فرام پریمیٹیو عرب سوسائٹی، جس میں مکہ، مدینہ اور کچھ چھوٹے چھوٹے اور شہر تھے، 3,000 کی تو ان کی آبادیاں تھیں، تو دے ور ویری سمپل سوسائٹیز، ٹرائبل سوسائٹیز، ٹرائبس کے اندر کلینز تھیں، اس قسم کی چیزیں تھیں. بعد میں عربوں نے ایکسپینشن کی اور کامیابی سے جنگیں کیں، اور یہ اپنا جروسلم کی طرف بھی پھیل گئے، یعنی مڈل ایسٹ کی طرف آگے کو چلے گئے یہ. اور ان کا بعد میں جھگڑا ہوا یہ یورپینس کے ساتھ، کروسیڈز ہوئیں، یہ نارتھ افریقہ میں بھی پہنچ گئے، ایجپٹ اور ٹونیشیا، لیبیا، موروکو، یہ علاقے جو ہیں یہاں پہ عرب سیٹلرز بھی ہوئے، اور یہاں پہ جو بربر لوکل لوگ تھے وہ بھی مسلمان ہو گئے. سینٹرل ایشیا میں بھی چلے گئے، ہاں جی، سمرقند، بخارا، یہ سارے ود ان 150 years all these had been brought into the Islamic empire. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ڈیورنگ دا پیریڈ آف دا امیدس. اور امید جو ہیں وہ 661 سے 649-50 تک، 749-50 تک رہے ہیں. اس پیریڈ میں اتنی زیادہ ایکسپینشن ہوئی، کانکوسٹ ہوئی. پرشیا جو ہے، ایران، وہ کیپچر کر لیا گیا، اور سندھ تک مسلمان آ گئے جو ملتان تک بھی پہنچ گئے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری لیگل سسٹم اپنے طریقے سے جو بھی قرآن کی پرنسپلز ہیں جسٹس دیتے رہے ہیں. دیٹس جسٹس آف دوز ٹائمس. ناؤ دا تھنگ از کہ neither the Bible nor any other religious book nor the Quran could foresee کہ یہ ایک ایسا دور آئے گا جب کمپیوٹر پہ بیٹھ کے ود ان سیکنڈس تھرو انٹرنیٹ اور یہ گوگل اور یہ اور وہ، میں ملینز آف پیپل کے ساتھ بات کر سکوں گا. لوگ چاند سے آگے مارس پہ پہنچ جائیں گے، ہاں جی، ہاں جی، اور پتہ نہیں کیا کیا ابھی ہونے والا ہے. تو ان حالات میں جیسے ہندوؤں نے اپنی مانوسمتری اور باقی چیزوں کو چینج کر کے لاز بدلی ہیں، کرسچنس نے، آپ کبھی لنڈن جائیں، آئی ہوپ سم آف یو گو اینڈ سی واٹ، وہاں پہ ہے میڈم ٹوسارڈ کا میوزیم، جہاں پہ آپ ہر قسم کے گریٹ لوگوں کی اسٹیچو بھی دیکھ سکتے ہیں. جناح صاحب بھی ہیں، گاندھی جی بھی ہیں، نہرو جی بھی ہیں، ہاں جی، اور وہاں پہ آپ کے ایکٹر ایکٹریسز بھی ہیں، دلیپ بھی ہیں، مہل راج کپور اینڈ مادھوری ڈکسٹ، آل دیز، مدھو بالا، آل دے آر دیئر ڈپینڈنگ یور ٹیسٹ اینڈ یور انٹرسٹ. وہاں پہ ایک چیمبر آف ہاررز بھی ہے، جہاں پہ ٹارچر جو ہوتا تھا یورپین سوسائٹی میں، جو میرے خیال سے مسلمانوں نے اس طرح ٹارچر نہیں کیا. قتل جو ہوئے ہیں وہ ایٹ دا ٹائم آف وار اینڈ آل دیٹس انڈرسٹوڈ، وہ کہیں بھی ہوگا تو چھری جسے لگے گی، تلوار جسے لگے گی، ایک بات ہے. لیکن انہوں نے تو پرفیکشن کی ہوئی تھی کہ ہاتھ باندھ کے، لاتے باندھ کے، ایک پہیے کے ذریعے پھاڑ دیتے تھے پورا جسم، اینڈ سو مینی ادر کرولٹیز. ہاں جی، وہ ساری لاز ختم ہو گئی. دا لاسٹ گریٹ mass torture was the gas chambers used against the Jews.
since then Europe has humanized. انہوں نے لیکن اب دیکھیں یہ یوکرین میں جنگ ہو رہی ہے تو کس قسم کے یہ ہتھیار ان کے پاس ہیں. بٹ بائی اینڈ لارج ویسٹرن سوسائٹیز آر دا موسٹ ڈیولپڈ, موسٹ ڈیموکریٹک, موسٹ پلورلسٹ. یہ اسلاموفوبیا اینڈ آل از اٹر بکواس. کچھ کیسز ہیں جو مسلمانوں کو پرووک کرتے ہیں اور وہاں حل یہ ہے کہ ان کا آپ جواب نہ دیں. سو شریعہ جو ہے, اب کون سا پورشن ہے جو میرے خیال سے آج بھی چلتا ہے, وہ وہی ہے جو ٹرکی کے اندر ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ, روزہ رکھنے کا طریقہ جو ہے جیسے بھی آپ سمجھتے ہیں وہ آپ شریعہ کی بنیاد پہ کریں, اور جب ڈیتھ ہو جاتی ہے تو بیریل بھی اس کے مطابق ہو. ٹھیک ہے, آپ نکاح بھی اسلام کے مطابق کریں, لیکن اس میں جو ہے سیکنڈ وائف یہ وہ پہ ریسٹرکشن جو باقی دنیا نے لگا دی ہیں آپ بھی لگائیں. وائی ناٹ؟ اس پہ ریسٹرکشن لگانے سے آپ کے اپنے گھروں میں آپ کی بہنیں اور بیٹیاں جو ہیں وہ محفوظ ہوتی ہیں. وائی ڈو یو گو آفٹر ڈوگما؟ اف اسلام از اے ریلیجن وچ ٹیچز اکوالٹی اینڈ سو آن, وی وانٹ دا پروف. یہ دنیا کہہ رہی ہے. تو میں نے یہ ساری باتوں کو اس لیے پیش کیا ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ شریعہ جب بنی تھی تو اس دور میں اس نے جسٹس کا آئیڈیا اس کو اپلائی بھی کیا. غیر مسلمانوں کے پاس چانس تھا اسلامک اسٹیٹس میں رہنے کا. اب یہاں پہ انڈیا میں جو سٹوری ہے کہ بڑا ظلم مسلمانوں نے کیا, وہ کوئی تھا جس نے نلندانا وہ لائبریری جو ہے بہار میں وہ جلا دی. وہ اگر ظلم ہوا ہے تو اس میں ہم سب کو کنڈیم کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی یاد رکھیں مانو سمتری کے, آئی ایم ناٹ ایکویٹنگ, آئی ایم ٹیلنگ یو, عقل بھی استعمال کرو اکارڈنگ ٹو دیٹ. یہ کس نے لکھا ہے؟ دس فرینڈ آف یورس, یور ہیرو سورکر, ہی رائٹس کہ یہ جو تھے شودرا, چنڈال اور دلت تو اس کے بعد بھی کیٹیگری آتی ہے, ان کو ایجوکیشن دینے کے خلاف تھا کہ جو ان کو ایجوکیٹ کرے گا اس کو پتہ نہیں یہ سزا دی جائے وہ سزا دی جائے. تو ایک تو لائبریری جلانا ہے, ایک ہے کہ جنریشن آفٹر جنریشن آفٹر جنریشن آپ ایک 20% پاپولیشن 30% کہیں پہ پاپولیشن کو یہ علم سے ہی دور رکھیں کہ وہ صرف آپ کے گندے کام کریں, آپ کے مشکل کام کریں. تو اگر اس سے کمپیئر کیا جائے تو اسلام کا سسٹم جو ہے اس کے اندر جو ٹھیک ہے اس کے اندر سلیوری تھی, لیکن سلیو جو وہ دے بیکیم پارٹ آف دا ہاؤس ہولڈ, دے ور لائک پرماننٹ سرونٹس. ٹھیک ہے, اس کے بعد فریڈم نہیں تھا. لیکن مسلمانوں نے یہ بھی کیا کہ جو سلیو مسلمان ہو گئے ان کو فری بھی کر دیا. کچھ لوگ تو آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ اینی تھنگ, آئی ایم ایکسپلیننگ کہ انلیس یو لرن ٹو ڈو کمپیریٹیو اسٹڈیز, آپ اپنے گھر بیٹھ کے تو خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں کہ جی وی ور دا بیسٹ. ڈیموکریسی یہاں پہ پتہ نہیں 5000 سال پرانی تھی اور سیکولرزم بھی 5000 پرانی تھی. یار آل دیٹ از ریڈیکولس, لوڈیکرس. اس طرح ہی میں مسلمانوں کو کہتا ہوں کہ آپ اب آگے بڑھو یار. ساری دنیا نے اپنے لاز چینج کیے ہیں. اگر کرسچنز نے یہ اس قسم کے لاز ختم کر دیے ہیں, جوز نے بھی کر دیے ہوئے ہیں, ان کی آرتھوڈاکس لوگ ہیں وہ اپنی طریقے سے زندگی گزارتے ہیں, اور تو مسلمان بھی اگر کریں گے تو ترقی کریں گے. سو واٹ از دا شریعہ؟ 4 sources. Those verses in the Quran which people think have a legal implication. Second is those decisions of the Prophet people think are legal decisions. میں ان کی elaborate نہیں کر رہا. Third, realization کہ یہ 2 sources are not enough to apply in all situations. تو وہاں پہ کہا گیا انڈیویجول ریفلیکشن, اجتہاد کے ذریعے آپ لا کو ڈیولپ کرتے جائیں, اور پھر اس کے بعد اجماع, جن چیزوں پہ سارے لوگ ایگری کر جائیں, یعنی آپ کے اسکالرس, وہ بھی شریعہ
کے حوالے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ شریعہ کا پورشن ہے. اینڈ دا فورتھ از قیاس انالوجی، کہ ایک پرنسپل یا ایک پریکٹس آف دی پروفٹ کو اگر آپ ایک بدلے ہوئے حالات میں استعمال کریں تو ان کو اپلائی کرتے ہوئے آپ کیسے ایک نئی سچویشن کو لیگلی ڈیفائن کر سکتے ہیں. آئی سیڈ کہ یہ ختم نہیں ہونا چاہیے. جیسی دنیا بنے وہاں پہ آپ کرتے جائیں. میرے خیال سے سیکولر لاز آر ایز گڈ ایز آر ایون بیٹر، کیونکہ وہاں پہ انسانیت کی بات ہو گئی ہے. مذہبوں کے اندر ہمیشہ ایک دیوار ہوتی ہے بٹوین دا بلیورز اینڈ دا نان بلیورز. ہاں جی، ملچ اور ہندو یہ سب میں ہے. اگر میں کہوں کہ یار تم تو ہمیں ملچ سمجھتے ہو تو وہ پھر ایک دم ڈیفینسو ہو جاتے ہیں. بٹ آئی ایم سیئنگ کافر اور مسلمان والا آئیڈیا بھی ختم ہونا چاہیے، کیونکہ اس دنیا میں گلوبلائزیشن ہو چکی ہے. لوگ اپنی اپنی طریقے سے پلورلسٹ طریقے سے رہتے بھی ہیں اور ساری دنیا میں ایک گلوبل کلچر کا حصہ بھی ہیں. سو آئی تھنک آئی ول اینڈ ایٹ دس کہ ہسٹوریکل شریعہ از ون تھنگ، ناؤ از دا ٹائم ٹو گو بیونڈ اٹ. اور شریعہ کی جو آرتھوڈاکس اپلیکیشن ہے وہ آپ اپنے ایتھکس میں رکھیں، یعنی ہاؤ ٹو بی گڈ ہیومن بینگس. گریٹ. نماز پڑھنے کا طریقہ، روزے کا طریقہ، ہاں جی، اور ڈیتھ کے وقت جو ہے وہ بیریل کا طریقہ. شادی کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے نا پرانی لاز وہ ختم ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ون مین ون وائف. سیکنڈ وائف اگر آپ لینا چاہیں تو پہلی وائف آپ کو کے ساتھ راضی ہو یا آپ اس کو ڈائیورس کریں تو ان کا مینٹیننس دیں آپ. یو کانٹ برنگ پیپل ان یور لائف اینڈ دین ابینڈن دیم اینڈ فیل گڈ اباؤٹ اٹ. یار کوئی عقل کر کے آپ اپنے لیے آگے بڑھیں. ڈونٹ بی سیکنڈ ریٹ ٹو اینی ون. دیٹس دا مین میسج. تھینک یو ویری مچ. آل دا بیسٹ.